الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں الحمد شریف کی تفسیر پر اختتام ہوا تھا اور انشاءاللہ عز و جل آج کے پروگرام میں ہم یہیں سے اپنے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حمد شریف میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کی تدبیر کرنے والا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو لفظ اللہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کیا ہے اور کس ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ پوری تفصیل ہم پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ آگے جو ہے رب کا لفظ یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، یہ مالک کے لیے بھی آتا ہے، سید کے لیے، محتمم کے لیے اور تدبیر کرنے والے کے لیے، یہ تمام معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کا اطلاق یا عالم کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس کائنات میں موجود جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ ہر چیز ایک عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں اور اس کے جمع ہے عالمین۔ یہ جمع جو عالمین استعمال ہوئی چونکہ عالم مختلف ہوتے ہیں، ایک مثلا آپ نے سنا ہے عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، پھر انسانوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، یہ تمام چونکہ بہت سارے عالم ہیں اس لیے ان پر عالمین کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اور رحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کی تفسیر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت بالتفصیل ذکر کی تھی۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ملک میں موجود شے میں ہر قسم کا تصرف کر سکے، اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنا، کسی کو دینا، کسی سے اس کو روکنا، اس تمام چیزوں کا اس کو اختیار حاصل ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص اس شے کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے جزا، یوم معنی دن، جزا کے دن کا مالک، مراد ہے بروز قیامت۔ اب یہاں ایک سوال بیدار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو اس وقت جو موجودہ زمانہ ہے اس کا بھی مالک ہے، قیامت کا بھی مالک ہوگا، اس کے بعد کا بھی مالک ہوگا، پھر یہاں پر خصوصاً قیامت کے دن میں اپنی ملکیت کے اظہار کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں، اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی یقیناً مالک ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں۔ حقیقتاً لفظ مالک کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی مناسب ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس کائنات میں دوسروں کو بھی، غیر اللہ کو بھی مالک کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس گھر کا مالک، اس فیکٹری کا مالک، اس جانور کا مالک۔ تو چونکہ دنیا میں مالک کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ مجازاً غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر لفظ مالک کی تخصیص بظاہر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ظاہر نہیں ہو رہی، اور بروز قیامت جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور حقیقتاً صرف اللہ تبارک و تعالی کی ملک کا ہی ظہور ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ مجازاً بھی کسی کے لیے ملک ثابت نہیں ہوگی، تو وہ ایک حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت کا ظہور ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس دن میں اپنے آپ کو مالک ہونا یہاں پر ذکر فرمایا خاص طور پر۔ تو چونکہ بروز قیامت صرف اللہ کی ہی ملک ہوگی، اللہ تعالی ہی مالک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہ تو حقیقی طور پر مالک نہ اب ہے نہ اس وقت ہے، اور اس وقت اگرچہ مجازاً مالک موجود ہے لیکن اس وقت بالکل ہی نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا اور اس طرح اپنی عظمت کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں ہر اس فعل کو جو کوئی عاقل اور بالغ
اس فعل کو سر انجام دے، اس کام کو کرے، اور وہ کام ایسا ہو جو خلاف مرضی نفس ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کو ملحوظ رکھ کر ادا کیا گیا ہو۔ تو گویا کہ جو بھی فعل ایسا ہو کہ عاقل بالغ اسے کر رہا ہے، وہ فعل نفس کی مرضی کے خلاف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے ارادے کے ساتھ کیا جائے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں شرک کی نفی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، خاص اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آگے ہے ایاک نستعین، اور ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ طلب امداد جو خصوصاً اللہ تبارک و تعالی سے کی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے۔ فاعل حقیقی یا مؤثر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً طلب امداد اللہ سے ہی کرنی چاہیے اور حقیقتاً امداد اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات میں نعمت تقسیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی انعامات لوگوں کو دیتا ہے اور ان کے ذریعے پھر آگے تک پہنچتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہاں پہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کرتے ہیں تو فاعل حقیقی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس مقام پر غیر اللہ سے طلب امداد کی نفی مقصود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے آیات ہم پڑھیں گے تو سورہ بقرہ میں یہ تذکرہ ہوگا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ جس مادے سے، جن حروف سے نستعین بنا ہے، اسی سے وستعینو بھی بنا ہے، یعنی عون مادہ ہے، اور لفظ عون کا اطلاق مدد کرنے پر اور مددگار دونوں پر ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی ہے مدد کرنا، مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر اس کا معنی یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا غلط ہے، تو پھر خدا نخواستہ یہ کہنا لازم آئے گا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غلط چیز کی تعلیم دی، اور معاذ اللہ کوئی اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اور یقیناً نماز اور صبر خدا نہیں ہے۔ لہٰذا غیر اللہ سے ایسی طلب امداد کہ جس میں اسے فاعل حقیقی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو ایک وسیلہ تصور کیا جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں تو بخاری و مسلم کی بے شمار روایات آپ کو ایسی نظر آئیں گی جس میں صحابہ کرام نے اپنی مختلف حاجات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ دعا کا طالب ہونا بھی حقیقتاً ایک طلب امداد ہے، اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں درخواست پیش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر اگرچہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں یا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی خاص طلب امداد کرتے ہیں، لیکن اس چیز کے ثابت ہونے سے اس بات کی نفی نہیں ہو رہی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی سے طلب امداد کرتے ہیں، کچھ پیسے مانگتے ہیں، کسی اور کام میں مدد طلب کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حقیقتاً اس مقام پر بھی مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہے۔ یہ جو شخص ہے یا یہ جو چیز جس سے ہم طلب امداد کر رہے ہیں، یہ فقط اللہ تعالیٰ کی مدد کو ہم تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اگر وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر ہم کسی سے مدد طلب کریں گے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور یہ ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں ایک عقیدہ رکھنا چاہیے، ایک نظریہ رکھنا چاہیے، درست خیال اپنے ذہن میں یہی رکھنا چاہیے کہ طلب امداد اللہ تعالیٰ سے ہی مناسب اور اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ ہمارے معاملات کو سنوارتا ہے، ہماری حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اور احادیث کریمہ بھی اس قسم کے مضامین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ترمذی شریف صفحہ 361 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، میں تمہیں چند باتوں کی تلقین کرتا ہوں، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اگر تم کوئی سوال کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرو، اگر مدد طلب کرنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد کرو۔
پھر ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ، تمام لوگ تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے طلب امداد کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن چونکہ ساتھ ساتھ خود صحابہ کرام کا اپنی حاجات کے سلسلے میں دعا کی غرض سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ثابت ہے، اور ان کی اس درخواست پر آپ کا باقاعدہ دعا فرمانا اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو انعامات دلوانا بھی ثابت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلب امداد کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کی تلقین ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں بھی مقصود یہی ہے کہ فاعل حقیقی سمجھ کر، مؤثر حقیقی سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد کی جائے، اور اگر کوئی غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے لیکن نظریہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک اللہ کی بارگاہ سے انعام دلوانے کا وسیلہ ہے، حقیقتاً جو کچھ دے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا، وہی عطا فرمائے گا، تو اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں رہتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اہدی، یہ اس کا معنی ہے اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، تو سیدھا راستہ چلا۔ یہ ہدایت لفظ سے بنا ہے، اور ہدایت کا لغوی معنی ہوتا ہے راہ دکھانا، اور اصطلاحی طور پر شرعی لحاظ سے ہدایت کا اطلاق یا ہدایت کا لفظ دو معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ایصال الی المطلوب، دوسرا اراءۃ الطریق۔ ایصال الی المطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلوب اور مقصود یا منزل تک پہنچا دینا، اور اراءۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچانے کے بعد گمراہی نہیں ہوتی ہے، اور اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، اس میں گمراہی ممکن ہے۔ تو مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی شخص ہم سے کہتا ہے کہ میں فلاں مقام پہ جانا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ ہم اسے کہیں آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ہم اس مقام تک اس کو پہنچا دیں اور کہیں کہ یہ ہے آپ کی منزل، تو اسے کہیں گے ایصال الی المطلوب۔ اور ایک ہے کہ کسی نے آ کے ہم سے پوچھا کہ فلاں جگہ کہاں ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، ہم نے کہا دیکھیے یہاں سے سیدھے جائیے گا، پھر رائٹ سائڈ مڑیے گا، پھر تھوڑا سا سیدھے چلیے گا، ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے لیفٹ سائڈ مڑ کر پھر چوتھی گلی میں آپ کی منزل ہے۔ اب یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اس میں ممکن ہے کہ یہ شخص جب اس راستے پر چلے تو بھٹک جائے اور ہماری بتائی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں نہ رہیں، اور کوئی اور درمیان میں اس کو گمراہ کر دے، کسی اور طرف نکل جائے، تو یہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ ایصال الی المطلوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت عطا کر دی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ اور اراءۃ الطریق یہ یعنی راستہ دکھانا، یہ انبیاء علیہم السلام کی شان ہوتی ہے، یا اولیاء کرام کا یہ مطلب حصہ ہوتا ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ یہ مخلوق کو دونوں راستوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ یہ درست راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ ان کا کام اتنا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب سامنے والے پر ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو جائے تو حقیقتاً وہ منزل مقصود پر پہنچنا ہے، اس کے بعد گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام جب کسی کو راستہ دکھاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ شخص انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے کو کما حق ہو اختیار نہ کرے تو گمراہ ہو جائے۔ قرآن عظیم میں جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی نفی کی ہے، اس سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا۔ چنانچہ سورہ قصص میں آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَنْ یَشَاءُ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا نہیں فرما سکتے، ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا منصب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ تو اگر آپ نے راستہ دکھا دیا
تو اس کے بعد آپ اگر یہ چاہیں کہ یہ منزل مقصود تک بھی پہنچ جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شامت اعمال کی بنا پر وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچ جائے تو ضروری نہیں کہ وہ پہنچے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جائے۔ اور جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کا اثبات فرمایا ہے، اس سے مراد اراءۃ الطریق ہے۔ لہٰذا سورہ شورى آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہے راستہ دکھانا، یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام وغیرہ کی شان ہوتی ہے۔ اور صراط مستقیم سے مراد اس کا لغوی معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ، اور شرعی اصطلاح میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں، وہ نظریات ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اخروی فلاح و کامرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہذا گویا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب کریم ہمیں درست عقائد تک پہنچا دے، ان پر ہمیں استقامت عطا فرما، تاکہ ہم ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو جائیں کہ جن پر تو نے پہلے انعام نازل فرمایا ہے۔ اب یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یعنی وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام، پھر صدیق، اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام، پھر شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور صالحین سے مراد اس میں پھر بقیہ صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، اور وہ مومنین مومنات جو ہدایت کا ذریعہ بنے اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعامات نازل فرمائے، وہ سب اس آیت کے تحت داخل ہیں۔ تو گویا کہ ایک اصول یہ ہمیں دے دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور اس پر راستے پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنا اس حمد شریف میں ہم پر لازم کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ الحمد پڑھنا واجب ہوتا ہے، تو گویا کہ دعا مانگنا بھی واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ہدایت کا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے اعمال کا مشاہدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک کم و بیش 1500 سال کے عرصے میں جتنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے جتنے صحابہ کرام تھے، پھر جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ ان کے اعمال کا مشاہدہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ کون سا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ان کے اعمال سے ہٹ کر کوئی اگر راستہ ہے تو یقیناً پھر وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہوگا، غلط راستہ ہوگا۔ ان کے راستے سے ہٹ کر راستے سے مراد یہ ہے جو ان کے نظریات، ان کے عقائد کے مخالف ہو، وہ راستہ غلط راستہ ہوگا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی بار بار دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب غضب سے نکلا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ارادہ انتقام یا انتقام۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن سے تو نے انتقام لیا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ ضالین یہ دلال سے نکلا ہے، دلال یہ گمراہی کو کہتے ہیں، اور گمراہی ہدایت کی ضد ہوتی ہے۔ یہاں پر مغضوب یعنی جن پہ غضب نازل ہوا ان سے مراد یہود ہیں، اور ضالین جو گمراہ ہوئے ان سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔
تو گویا کہ یہ وہ دو قومیں تھیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تھا، جو گمراہ ہو گئی تھیں. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو راستے سے گمراہ ہو گئے تھے. ہم شریف جب ختم کرتے ہیں تو عموماً ہم کہتے ہیں آمین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 108 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں. جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے، موافق ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. لہذا جب بھی الحمد شریف پڑھیں تو ہمیں آمین بھی کہنا چاہیے. سنت کریمہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہاں تک الحمد شریف کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اگلے پروگرام کے ساتھ مزید آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، السلام علیکم.